الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور ان کے ذکر کو سننے سنانے والا بنایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس لیے کہ جس دل کو اللہ تعالیٰ اس کے نبی کی محبت کے لیے چن لیتا ہے اسی دل میں وہ نبی کی محبت سما سکتی ہے۔ جس کان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کے لیے مانوس کر دیتا ہے گویا کہ اس کان والے پر اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے۔ خدا کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جس دل کو خوش کر دے وہ دل جس انسان کا ہے وہ خدا کے نزدیک رحمت والا انسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پر انعام فرمایا اور اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بلند فرما دے اس کی بلندی کو کوئی مخلوق ناپ نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی بلند فرمایا ہے اور آسمانوں سے بلند عرش اعلیٰ کو فرمایا ہے، اور نہ جانے کتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے اور کیا کیا بلندیاں اللہ نے رکھی ہے خدا جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہ 18,000 عالم جو اللہ نے بنائے کس عالم کی کیسی بلندی ہے وہ خدا جانے، بندہ اس بلندی کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہر بلندی پر جو بلندی بخشی ہے وہ اس کے حبیب کے ذکر کی بلندی بخشی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند سے بلند فرمایا اور ایسے بلند فرمایا کہ ہر بلندی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے شہنشاہوں کا جیسے تاج ہوتا ہے ویسا شان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کو پوشیدہ رکھا۔ جو اس عظمت کو جان لیتا ہے دنیا و آخرت میں کامیاب انسان ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ عظمت والا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کیسے برکت والا نبی بھیجا ہوگا، کیسی عظمت والا نبی بھیجا ہوگا، اس کا ہم اور آپ اندازہ کیا لگا سکتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ دیر اگر رسول اللہ کو نہ دیکھتے تو بے چین ہو جایا کرتے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے انتظار کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دیر ہم نے دیکھا نہیں، بے چین ہو گئے اور رسول اللہ کی جستجو میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر تلاش کرنا شروع کر دیا۔
مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر پسینہ بہت نکلا کرتا تھا، اور پسینہ نکلتا بھی تھا تو اس پسینے میں خوشبو ایسے ہوتی تھی کہ وہ علاقہ مہک جایا کرتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، اور آپ کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے سب سے زیادہ خوشبو دینے والی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ کوئی آدمی ایک مرتبہ مصافحہ کر لیتا تھا آپ سے تو سارے دن تک اس کے ہاتھ میں مصافحے کی برکت کی خوشبو باقی رہ جاتی تھی۔ اگر کسی بچے کے سر انور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو کسی بچے کے سر پر رکھ دیتے تو وہ بچہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جایا کرتا۔ خوشبو رسول اللہ کے بدن سے ایسے پھوٹتی تھی کہ جسے لگ جائے اسے خوشبو والا بنا دے، جس گھر میں چلے جائیں اس گھر کو خوشبو والا بنا دے، جس محلے سے چلے جائیں اس محلے کو خوشبو والا بنا دے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلاش و جستجو میں نکلتے ہیں۔ ہر صحابی اپنے اپنے طور پر ڈھونڈنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے ان گلیوں سے گزرنے لگتے ہیں جن گلیوں سے رسول خدا کا گزر ہوا۔ چونکہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، رسول اللہ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے بنے چبوترے پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ شریف میں وہ چبوترا موجود ہے، مگر اس کے ارد گرد پردے لگا کر کے حکومت نے لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا ہے، مگر کبھی کبھی صفائی کے لیے پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ کسی خوش نصیب زیارت کرنے والے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس چبوترے پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ایسا موقع ہم کو بھی میسر آیا جب عمرے کے لیے گئے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے ایک چبوترا ہوا کرتا تھا جس پر صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ زیادہ فاصلہ نہیں بلکہ بہت مختصر سا فاصلہ ہے، چند قدم کے فاصلے پر وہ حجرے کے سامنے چبوترا ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جن کی زندگی پوری اسی چبوترے پر گزرا کرتی تھی وہ تو رسول اللہ کی خوشبو سے اس قدر آشنا ہوں گے کہ جس کا کوئی بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے آپ چلے جاتے ہیں۔ انصار کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر سے رسول اللہ کی خوشبو آنے لگی۔ آج بھی عرب کا ایک طریقہ ہے کہ جن کے جو باغ ہوتے ہیں ان باغ کے کناروں پر وہ مٹی کی دیوار بنا دیتے ہیں جو انسانی قد سے اونچی ہوا کرتی ہیں۔ یعنی آدمی اگر عام طور سے سواری پر بیٹھ کر کے بھی جائے گھوڑے گدھے وغیرہ پر تو وہ دیوار کا جو اونچائی والا سرا حصہ ہوتا ہے وہ انسان کے سر سے اونچا ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ باغ میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پردے کا بڑا خیال ان کو ہوا کرتا تھا، تو ہر اعتبار سے اپنی حفاظت کا پردے کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ جگہ کی بھی حفاظت ہوتی تھی، باغ کی بھی حفاظت ہوتی تھی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سکون سے وہاں رہ سکتے تھے۔ بہرحال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما ہیں، اور اس باغ میں تشریف فرما ہے، باغ کے اطراف دیوار اٹھائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دروازہ بند پاتے، اندر جانے کا راستہ بند انہیں ملتا ہے۔ آپ اس باغ کے اطراف چکر لگا کر کے دیکھتے ہیں کہ خوشبو یہیں سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پورا یقین ہو گیا کہ خوشبو اسی باغ کے اندر سے آ رہی ہے۔ باغ مطلب چھوٹا نہیں ہوتا ہے، باغ بہت لمبا چوڑا ہوا کرتا ہے۔ جہاں وہ کھیت لگاتے ہیں، جہاں اپنے فصل لگاتے ہیں، سینکڑوں کھجور کے درخت ہوا کرتے ہیں، بڑا رقبہ گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کے اطراف چکر لگا کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اندازہ پورا کر لیتے ہیں کہ خوشبو اسی باغ کے اندر سے آ رہی ہے۔
اب چکر لگاتے ہوئے راستے کو بھی تلاش کر لیا، کہیں اندر جانے کا راستہ نہیں ملا، دروازہ بھی بند ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو نے بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ پیارے اسی باغ میں تشریف فرما ہے، اور کچھ دیر سے جو انہوں نے رخ زیبا کی زیارت نہیں کی ہے، یہ بے چینی اور یہ شوق انہیں بےتاب کر رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں مجھے مصطفیٰ پیارے کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ اور وہ تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے اندر پانی پہنچایا جاتا تھا، یعنی پانی جانے کا جو نالا بنا ہوا تھا چھوٹا سا، جس کے اندر سے عام طور سے آدمی گھس کے نہیں جا سکتا۔ خود روایت میں الفاظ ملتے ہیں جیسے لومڑی اپنے تنگ بل میں سوراخ جو اس کا ہوتا ہے، اندر تو وسیع ہوتا ہے مگر اندر گھسنے کا جو راستہ اس کا وہ بناتی ہے بہت تنگ بناتی ہے، اس طرح کہ وہ خود بھی بڑی مشکل سے اس کے اندر گھستی ہے۔ اسی طریقے سے لومڑی جیسے اپنے بل میں بڑی مشکل سے گھستی ہے، ایسے ہی میں نے اپنے جسم کو سکوڑ کر کے اس پانی گزارنے والے نالی کے سوراخ سے اپنے آپ کو باغ کے اندر گزار دیا۔ صحابہ کا شوق تو دیکھیں، صحابہ کی محبت تو دیکھیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ کپڑے پھٹ جائیں تو پیوند پہ پیوند لگا کر کے زندگی گزاری جاتی ہے، کپڑوں پر میل آ جائے تو بدلنے کے لیے، نکالنے کے لیے، دھونے کے لیے۔ آج ہمارے گھروں کا حال ایسا ہے کہ آج ہم نے کپڑا نکال دیا دھلنے کے لیے تو ہفتہ بھر بعد بھی اگر دھلے تو ہمارے پہننے کے کپڑے کمی نہیں ہوتے، اتنے کپڑے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ مگر ایک زمانہ وہ تھا کہ جو 24 لاکھ میل مربع فیٹ کے اندر جو پھیلا ہوا حکومت کا دائرہ ہے، کم و بیش 24 لاکھ میل فیٹ مربع جو علاقہ ہے، اسکوائر فیٹ جو علاقہ ہے، اس علاقے پر جن کا حکم چلتا تھا وہ حضرت خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ ایک کرتا پہن لیتے تو پھر دوسرا کرتا پہننے کے لیے گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ کے دن تاخیر سے پہنچے، لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ آپ اتنی تاخیر سے نماز پڑھانے کے لیے پہنچے؟ آج ہم کسی کو پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں، جسارت رکھتے ہیں، وہ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ روم جن کے پروانے سے تھرتھرایا جاتا ہے، قیصر و کسریٰ جن کے نام سے لرزنے لگتے ہیں، ایوان باطل کفر و شرک کے جن کے نام سے تھر تھراتے ہیں، وہ نام تھا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے نام سے کافر سلطنتیں تھر تھرا جایا کرتی تھیں۔ وہ نام رکھنے والی، وہ شان رکھنے والی، وہ عظیم ہستی جب مسجد میں تاخیر سے آتے ہیں تو دوسرے بھی پوچھتے ہیں صاحب کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ سارے لوگ آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اتنی تاخیر کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہی کرتا تھا جس کو دھلا تھا، سوکھا نہیں تھا، سوکھنے میں وقت لگ گیا، سکھا کر کے پہن کر کے آیا، ابھی بھی مکمل سوکھا نہیں، نمی باقی ہے۔ یعنی کپڑوں کو دھل کر کے سکھا کر کے پہن کر کے اسی کپڑے کو پہن کر کے آنا ہوتا۔ ان کے لیے جب یہ حال ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ تو ایسے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ کے چبوترے پر زندگی گزارنے والے تھے، وہ انہیں کچھ مل جائے کھانے کو رسول اللہ کے گھر سے تو مل جائے، ورنہ تو ایسے فاقہ کی زندگی گزرا کرتی تھی۔ ان کے پاس بدلنے کے کپڑے نہیں تھے، وہ یہ سوچ کر کے نہیں رکے انہوں نے کہ میرے کپڑوں میں اگر مٹی کیچڑ لگ جائے تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، بدلنے کے لیے میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں، دھونا ہے تو دھو کر کے بیٹھو، سکھاؤ، اس کے بعد پھر انہی کپڑوں کو پہنو، یہ حال میرا ہے۔ یہ سب چیزوں کی انہیں کچھ پرواہ نہ تھی، یہ سب چیزوں کی انہیں کچھ پرواہ نہ تھی، پرواہ تھی تو صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ کی پرواہ تھی، رسول اللہ کے قدموں میں گر جانے کی تمنا تھی۔ اس لیے کہ کچھ دن نہیں گزرے تھے، کچھ سال نہیں گزرے تھے، کچھ مہینے نہیں گزرے تھے، کچھ لمحے گزرے تھے کہ بس رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ صحابہ کا عشق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمایا کرتے۔ بہرحال جب وہ اندر پہنچ گئے، باغ کے اندر پہنچ گئے، ڈھونڈتے ہوئے رسول اللہ کو ایک درخت کے نیچے تشریف فرما پایا۔
رسول اللہ کو جیسے ہی دیکھا بے ساختہ رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے. عرض کیا یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی تھی, آپ کو دیکھا نہیں تھا, بے چینی بڑھ گئی تو زیارت کے لیے حاضر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق کی محبت پر خوشی کا اظہار فرمایا اور انعام تمام امت کو عطا فرما دیا. رسول اللہ جب کسی بات پر خوش ہوتے ہیں تو انعام ملتا ہے تو امت کو ہی انعام ملتا. ہر حال میں امت ہی کو نوازا جاتا ہے, کوئی ایسی حالت نہیں کہ جس میں امت کو نہ نوازا گیا ہو. جب شب معراج مصطفیٰ پیارے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. رسول اللہ خدا کے سلام کو پاتے ہیں اور فرماتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہو مجھ پر اور میری امت کے تمام نیک بندوں پر اللہ کا سلام. یعنی معراج میں جو سلام مصطفیٰ کو ملا وہ سلام میں رسول اللہ نے اپنی امت کے لوگوں کو شامل فرما لیا اور امت کو کبھی رسول اللہ نے بھلایا نہیں. جب اس امت کی داد رسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسوہ عظیم کو فرشتوں نے مشاہدہ کیا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. اور آج ہم اس کو نمازوں میں پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کا احسان ہے کہ انہوں نے معراج میں بھی ہم پر سلام کو پہنچایا اور ہمیں اس سلام میں حصے دار بنایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خوش ہوتے ہیں تو انعام امت پر عطا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے, رسول اللہ خوش ہو گئے اور انہیں انعام عطا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا اے ابو ہریرہ سنو, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ اسلام کا جس نے بھی پڑھا اسے خدا جنت میں داخل فرمایا. یہ کتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ نے سنا دیا. جانتے ہیں رسول اللہ کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا, قیامت تک کے ہر بندے کا حال ان کے سامنے ظاہر فرما دیا. وہ یقیناً ہمارے حال کو جانتے ہیں کہ ہم عمل میں بہت کمزور ہیں, ہم راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ذکر و اذکار تسبیح تہجد یہ تسبیح ہو تحلیل و تہجد کی ہم پابندی کر نہیں سکتے ہیں, ہم 5 وقتہ ہی پابندی سے نہیں کر پا رہے, روزے ہم کم وقت پر صحیح وقت پر اس کی ادائیگی کو ہم ادا نہیں کر پا رہے, ہم ہمارے ہر عمل میں کمی کرتے جا رہے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے. مگر اللہ کے رسول نے ایک مژدہ ہمیں سنا دیا, عمل میں کمزور ہو جاؤ تو عمل کا حساب کتاب ایک الگ اپنی جگہ پر ہے, سزا مل بھی سکتی ہے, بخشش مل بھی سکتی ہے, بخشش دی بھی جائے گی. مگر ہاں سنیں کہ ایک بات ہے, آخر کار جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا. عمل کی سزا مل بھی جائے تو بعد میں ایمان کی برکت سے جنت میں ضرور داخل فرمایا جائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عذاب میں اگر کسی بندے کے کسی گناہ کی تخفیف ہوتی ہے تو وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. یہ کلمے کی برکت ہے. رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کا کلمہ جو بھی پڑھتا ہے اسے اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خوشخبری سب کو سنا دوں, کیا یہ خوشخبری سب کو سنا دوں؟ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے فرمایا ہاں جاؤ سب کو خوشخبری سنا دو. آج دریائے رحمت مصطفیٰ خوب موجیں مار رہا ہے, برکتیں رفعتیں رحمتیں عطا کر رہا ہے, جاؤ جس کو سنانا چاہو سنا دو. حضرت ابو ہریرہ بڑے دانا تھے, بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی میں یہ بات کہوں گا تو لوگ نہیں مانیں گے, دلیل مانگیں گے, دلیل مانگیں گے, دلیل چاہیے مجھے. دلیل کیا مانگی انہوں نے؟ یا رسول اللہ
آپ کے نالین جوتی مبارک عطا فرما دیجئے، میں وہ دلیل کے طور پر لے جا کر کے بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوتیاں اپنی عطا فرما دی اور وہ اپنے سینے سے لگا کر لے گئے۔ کیسا لے گئے؟ اپنے سینے سے لگا کر لے گئے۔ ہمیں بھی اس درس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ نے جتنی محبت رسول اللہ کی ہے، صحابہ نے جتنی تعظیم رسول اللہ کی ہے، وہ دنیا میں نہ کوئی پہلے کر سکا ہے، نہ کوئی ان کے بعد کر سکے گا۔ بس وہی ایک قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہی ایک طبقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ انہوں نے جتنا حق ادا کیا اب کوئی ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے سوچنے کی، وہ دوسروں کو سنانے کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں، مگر نالے مصطفیٰ کو سینے سے لگانے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں پڑ رہی ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے ہاتھ میں لے کر کے لٹکا کر لے جاؤں یا سینے کو لگا کر کے لے جاؤں۔ وہ تو جیسے ہی ملا اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور بتا دیا مصطفیٰ کی محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے، پیغام سنانا ہے تو دلیل بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کی ادائیگی میں تم جس قدر آگے بڑھو گے تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ خدا کی ذات سے نہیں ملا سکتے، خدا کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے، خدا نہیں بنا سکتے، اس سے جدا ہر تعظیم رسول اللہ کی جا سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام اور دلیل کو لے کر کے حضرت ابو ہریرہ باہر نکلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی۔ وہ بھی باغ کی طرف آ رہے ہیں، کوئی پہلے نکلا تو کوئی پیچھے نکلا، ہر ایک تلاش کرتا ہوا رسول اللہ کے دروازے تک پہنچ رہا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پیغام سنانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق سنو، میں ایک پیغام تمہیں سناتا ہوں جو رسول اللہ نے عطا فرمایا، اور دلیل کے طور پر رسول اللہ نے مجھے یہ ان کے نالے مبارک عطا فرمایا ہے جو میں اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوں۔ فرمایا سناؤ وہ کیا پیغام ہے جو رسول اللہ نے سنایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر بے ساختہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور رسول اللہ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرمایا ہے، یہ ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے اپنی زبان اور دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے جب اس کلمے کو ادا کر لیا تو سمجھ لیں کہ جنت خدا ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ اور جس کلمے سے جنت عطا ہونے والی ہے وہ کلمے والے نبی کی کیا شان ہوگی، پھر اس نبی کو نبی بنانے والے پروردگار کی کیا شان ہوگی، رب ذوالجلال کی کیا شان ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا رحمت برکت بنایا، اور ان کی رحمت و برکت کا اور ان کی عقیدت و محبت کا انعام ہمیں یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محبت کرنے والوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ ضرور آخر کار جنت میں ضرور جائے گا۔ عمل کی سزا چھوٹی موٹی جو بھی مل جائے مگر ممکن ہے کہ وہ بھی بخش دی جائے۔ چھوٹی موٹی سزا مل سکتی ہے مگر ہمیشہ جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جہنم میں دو طرح ڈالا جائے گا، ایک جو ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے گا، کبھی کسی کو جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ یہ وہ ہیں جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، خدا و رسول کے جو دشمن ہوں گے، ان کو اس حال میں رکھا جائے گا کہ اب انہیں کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے سوا مومن اگر بندے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کے عمل کی سزا کے مطابق انہیں کچھ دیر کے لیے، اب وہ کچھ دیر دنیا کے اعتبار سے دیکھے تو ہزاروں برس ہو جائے، آخرت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس ایک دن کا تھوڑا بھی حصہ ڈال دیا جائے تو 1000 سال دنیا کے ہو جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50 گھنٹے کا بھی دن اگر مان لیں تو ایک گھنٹہ 1000 سال کا ہوگا۔ یہ سزا بھی چھوٹی سزا آخرت کے دن کے حساب سے ہو سکتی مگر دنیا کے حساب سے چھوٹی نہیں، بہت بڑی سزا ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ
مومن کو سزا دے گا بھی تو آخر کار ایمان کی برکت سے، ایمان کی دولت کی برکت سے، کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ یہ انجام کار جنت ہمیں ضرور عطا ہونے والی ہے۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ و تلقین و توضیح فرمائی۔ عزیزو یاد رکھیں، رسول اللہ کی محبت ہی ایمان کی سب سے بڑی ایسی شرط ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی محبت میں ہم جس قدر بھی جائز طریقے سے اظہار مسرت اور محبت کا اظہار کریں گے، ہر جائز طریقے سے اظہار مسرت کرنا، ہر جائز طریقے سے اظہار تعظیم اور خوشی بجا لانا، یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اولیاء صالحین نے کہا ہے کہ جس علاقے میں میلاد منایا جاتا ہے اس علاقے کو خدا پورے سال تک برکتوں والا بنا دیتا ہے، وباؤں کو اٹھا دیا جاتا ہے، بلاؤں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت عظیمہ سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے لیے، ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، قبول فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار مولا، ہمیں گناہوں سے معافی عطا فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، قرض دار ہیں مولا قرض سے ہمیں نجات عطا فرما، بیمار ہیں جو کوئی مولا انہیں شفا عطا فرما، مظلوم ہیں مولا ان کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب کی رحمت کا حصہ عطا فرما، تیرے حبیب کی نعمتوں برکتوں کا حصہ عطا فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔